اللہ اکبر، یہ تو ماں ہوتی ہے پیارے، اگر تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے اسے دوسروں کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں دوسروں کے برتن بھی مانج لیتی ہے۔ تمہارے باپ کو اگر ڈبل جاب کرنا پڑے، رات اور دن میں کمانا پڑے، یہاں تک کہ دوسرے کی دکان پہ برتن بھی دھونے پڑے، کسی کی دکان کی صفائی کرنی پڑے تاکہ بچے کی پڑھائی کی فیس جمع ہو جائے، بچے کے کپڑے بن جائیں، تمہارے ماں باپ وہ بھی کر لیتے ہیں۔ یار تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہو؟ تم اپنے ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی کھلانے پر بھی احسان جتاتے ہو؟ تم اپنے ماں باپ سے میٹھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا یار؟ تم کیسے آقا کے امتی ہو؟ وہ مصطفیٰ جو رضائی بھائی کا بھی حق نہیں مارے اور تم سگے باپ کا حق مار رہے ہو، کیسے امتی ہو تم لوگ؟ میرے عزیز دوستو، مصطفیٰ نے فرمایا، ایک حدیث شریف ہے یہ، ایک صحابی کہتے ہیں آقا میں نے 7 دفعہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج کرایا پیدل، بوڑھی ماں کو حج کرایا پیدل آقا تپتے ہوئے ریگزاروں پہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا نے فرمایا ابھی تو اس پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے جو پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو تکلیف پہنچی تھی۔ آج میں بہت سے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں 4 5 بھائی ہیں اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھانا کھلانے کے لیے ان لوگوں نے مہینے بانٹ لیے ہیں کہ 1 مہینے تم کھانا کھلاؤ، 1 مہینے تم کھانا کھلاؤ۔ یہ اگر اس لیے ہے کہ سب لوگ برکتیں حاصل کریں تب تو کوئی بات نہیں ہے، مگر مجھے تو اس لیے لگتا ہے کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کی دوا کرنا، انہیں کھانا کھلانا بوجھ سمجھتے ہیں، اسی لیے مہینے بانٹ لیے۔ او اللہ کے بندے، تو وہ راتیں بھول گیا جب سردی کی لمبی راتیں ہوتی تھی، تو پریشان کرتا تھا، تیری طبیعت خراب رہتی تھی، گھر کے سارے رشتہ دار، تیرا بھائی، تیرے خالو، تیرے خالہ، تیرے نانا نانی سب سو جاتے تھے، پوری رات تجھے اپنی گود میں لے کر کے تیری ماں بیٹھی رہتی تھی، تو مسکراتا تھا، ماں کی تھکان اتر جایا کرتی تھی۔ آج تو اسی ماں کو ایک روٹی کے لیے ترسا رہا ہے، اسی ماں سے محبت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مٹھی میں اگر تو نے اس طریقے سے ایسے اپنی ماں کی انگلی کو دبا لیا اور تیری آنکھ لگ گئی، تیری ماں اپنی انگلی کو تیری مٹھی سے اس لیے نہیں نکالتی تھی کہ کہیں تیری نیند نہ ٹوٹ جائے، اور تو نے ماں کا دل توڑ دیا یار، تو نے ماں کو تکلیف پہنچا دی۔ تو مصطفیٰ کا اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، آقا کو کیا چہرہ دکھائے گا؟ تم میں سے اگر کسی کی ماں ناراض ہو نا بھائیو یہاں پہ، یا باپ ناراض ہو تو خدا کے لیے اس کو راضی کر لینا۔ رب کعبہ کی قسم، تم ہاں یہ ضرور سوچ رہے ہوگے کہ مولانا توصیف رضا صاحب ماں میری بڑی ناراض ہے، کیسے راضی ہوگی میری ماں؟ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ماں کے قدموں میں جا کے سر رکھ دینا، تمہاری آنکھوں سے آنسو آئیں گے، ماں کتنی ہی ناراض ہو تمہاری آنکھ کا آنسو ماں سے دیکھا نہیں جائے گا، ماں تمہیں فوراً معاف کر دے گی۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے بھائی، خونی رشتوں میں ماں سے زیادہ تم سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا ہے میرے دوستو۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ او بھائیو، اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کیا کرو۔ دیکھو بھائی، میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت، یہ جو حلیمہ ہے نا، حلیمہ مصطفیٰ کی سگی ماں نہیں ہے، زور سے بولو، میں نے کیا کہا؟ سگی ماں بلکہ رضائی ماں، یعنی جس نے دودھ پلایا ہے۔ آقا مسجد جارانہ میں تھے، بہت سے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، میرے نبی نے اپنی چادر بچھا دی اس بوڑھی عورت کے لیے، قریب میں جا کے بیٹھ گئے مصطفیٰ، باتیں کرنے لگے، اور جب وہ عورت جانے لگی تو آقا اس کے پیچھے پیچھے گئے، کافی دور تک جاتے رہے مصطفیٰ پیچھے پیچھے۔ جب کافی دور وہ عورت چلی گئی، آقا لوٹ کے واپس آئے، لوگوں نے پوچھا آقا یہ کون عورت تھی؟ مصطفیٰ نے فرمایا یہ میری امی حلیمہ سعدیہ تھی، جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ تمہارے پیغمبر جن کے لیے اپنی کملی بچھا دیں اس کو رضائی ماں کہتے ہیں، ارے جب وہ رضائی ماں کی اتنی عزت کرتے ہیں تو سگی ماں کی کتنی عزت ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جشن تاجدار دو عالم کانفرنس۔ آج میں اپنی تقریر میں خاص طور پہ یہ پیغام دے کے بھی جاؤں گا آپ لوگوں کو، خدا کے لیے جس کی ماں زندہ ہے اس کی خوب قدر کر لو میرے بھائی، خوب قدر کر لو۔ رب کعبہ کی قسم، ماں نے دل کھول کے تمہیں دعا دے دی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اپنی ماں کی خدمت کر لے میرے بھائی۔ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا، اس نبی کی عمر جب 6 برس کی ہو گئی، اونچا بول بھائی، کتنے برس کی ہو گئی؟ 6 برس کی ہو گئی تو آقا یثرب گئے اپنی ماں کے ساتھ۔ چونکہ ہمارے نبی کے والد کا سایہ اسی وقت اٹھ گیا تھا جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے۔ آقا کی عمر 6 برس کی ہو گئی تو حضرت آمنہ نے کہا بیٹا اپنے ابا کی قبر پہ چلو گے؟ ایک یتیم بچے سے اگر کوئی ماں ایسے کہے تو بولو ایک عام سے بچے کا دل بھر آتا ہے۔ یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو طٰہٰ یاسین ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھیں بھیگ گئیں کہ امی جان ہاں میں اپنے ابا کی قبر پہ جاؤں گا۔ حضرت آمنہ لے کر کے پہنچی پیارے آقا کو، مدینہ منورہ میں چند دنوں رہے۔ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے مقام ابوا پر 3 تھے یہ، مصطفیٰ، آمنہ اور آمنہ کی نوکرانی تھی جن کا نام ام ایمن تھا۔ مقام ابوا پر حضرت آمنہ کو بہت تیز کا بخار آیا۔ آمنہ نے مصطفیٰ کو اپنے سامنے بٹھا لیا لوگوں، اور مصطفیٰ نے کہا امی جان آپ چل کیوں نہیں رہی؟ تو آمنہ نے کہا بیٹا لگتا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ ایک بیابان جنگل میں جہاں دور دور تک کوئی اپنا نہ ہو، وہاں پر ایک ماں وادی غیر ذی زرع میں مصطفیٰ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میرے بیٹے محمد کاش میں اس وقت موجود ہوتی جب تو نبوت کا اعلان فرمائے گا، جب پوری دنیا میں تیرا جھنڈا لہرائے گا میرے بیٹے۔ کاش میں اس وقت میں موجود ہوتی میرے لال جب پوری دنیا تیرے ہاتھوں پہ کلمہ پڑے گی۔ بچے کی شادی ہونے والی ہو اور ماں کا انتقال تو ماں کو تکلیف ہوتی نہیں؟ بولو ذرا سے بولو ذرا۔ یہاں تو دولہا بھی ہے اور وہ بھی معراج کا دولہا ہے۔ حضرت آمنہ نے ام ایمن سے جو نوکرانی تھی ان سے کہا ام ایمن میرے بیٹے محمد کا خیال رکھنا، لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا بیٹا محمد بڑا بھولا ہے، بڑا سیدھا، بڑا سچا ہے میرا بیٹا، اپنے قریب رکھنا میرے بچے کو۔ حضرت آمنہ نے زندگی کی آخری سانس لی، داعی اجل کو لبیک کہا۔ میرے ساتھ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگو تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا یار؟ تم کیوں پیار نہیں کرتے اپنی ماں سے؟ تم کیوں محبت نہیں کرتے اپنی ماں سے؟ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ 6 سال کی عمر شریف ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کی قبر کھود رہے ہیں۔ ام ایمن نے کہا بیٹا ہٹ جاؤ۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں ام ایمن مجھے قبر کھودنے دو، میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دفن کیا ماں کو۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سیرت کی کہ مصطفیٰ قبر کے پاس بیٹھ گئے، رونے لگے۔ واپس آئے نا تو مڑ کے دیکھتے تھے، آقا کی قبر کو مڑ کے دیکھا کرتے تھے، بار بار مڑ کے دیکھتے تھے۔ اللہ کی کیا حکمت ہے، باپ کا سایہ تو پہلے ہی اٹھا لیا گیا تھا، یتیم تو تھے ہی میرے آقا، آج ماں کا سایہ اٹھا لیا گیا، در یتیم بن گئے مصطفیٰ، در یتیم بن گئے۔ ماں کا سایہ بھی اٹھا لیا گیا، باپ کا سایہ تو پہلے سے اٹھا ہوا تھا۔ اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے میرے بھائی، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ اے محبوب میں نے تجھے اس لیے در یتیم کر دیا، تیری ماں کا بھی سایہ اٹھا لیا، تیرے باپ کا بھی سایہ اٹھا لیا، اس لیے کر دیا میرے محبوب تجھے میں نے در یتیم، تاکہ قیامت تک کوئی یتیم ہو نا، یتیم دنیا اسے ٹھوکریں مارتی ہو، دنیا اسے کھانا نہ کھلاتی ہو، دنیا اسے اذیتیں پہنچاتی ہو، محبوب تیری طرف دیکھ لے اسے صبر آ جائے گا، کوئی اس کا ہو یا نہ ہو، وہ تجھے دیکھ لے اسے صبر آ جائے گا۔ اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ حضرت پیغمبر اسلام ام ایمن کے ساتھ مکہ کی طرف چل دیے۔ مکہ کی سرحد پر آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب انتظار کر رہے تھے۔ اس منظر کو ذرا دیکھیں آپ لوگ بھائی، آپ میں سے جو دادا ہوں گے نا، جنہیں اللہ نے پوتا یا پوتی کی دولت سے نواز دیا ہوگا، وہ اس بات کو سمجھ لیں گے جلدی سے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو، اولاد سے زیادہ انسان کو اپنے پوتی پوتوں سے محبت ہوتی ہے۔ زور سے بولو بھائی ذرا، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے اولاد اگر پوتی پوتوں کو مارتے ہیں تو دادا حمایت کرتا ہے کہ مارو مت بچوں کو، بچے ہی تو ہیں۔ زیادہ محبت ہوتی ہے پوتا پوتیوں سے عام طریقے سے۔ حضرت عبد المطلب کے قریب جب ام ایمن اور ام ایمن کی انگلی تھام کے مصطفیٰ چل رہے تھے، عبد المطلب نے کہا ام ایمن میری آمنہ کہاں ہے؟ ایسے دیکھا آپ نے اس طریقے سے کہ آمنہ پیچھے تو نہیں رہ گئی۔ ام ایمن اس سے پہلے کہ کچھ کہہ پاتی، آپ کے الفاظ بن ہی نہیں پائے، آنکھوں کے آنسوؤں نے سب کچھ کہہ دیا۔ ام ایمن نے رو کر کے کہا سردار قریش، حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا راستے میں۔ حضرت ام ایمن نے جب یہ جملہ کہا تو عبد المطلب، دیکھو کسی کو غم ہوتا ہے نا تو انسان ایسے کھڑا ہو تو بیٹھ جاتا، زیادہ غم ہوتا ہے تو عبد المطلب بیٹھ گئے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور آپ نے رو کر کے کہا میرے بیٹے محمد میرے قریب آ جاؤ۔ آپ نے اپنے پوتے محمد کو سینے سے لگا لیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تم فکر مت کرو، تمہارے دادا جان زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم نبوت سے اب اتنی محبت حضرت عبد المطلب کو ہو گئی کہ جہاں سوتے تھے مصطفیٰ کو وہیں سلایا کرتے تھے، جو کھاتے تھے آقا کو وہی کھلایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کو۔ ایک دن وہ بھی آیا میرے بھائیوں، جب عبد المطلب کی عمر، جب میرے آقا کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو جناب عبد المطلب کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ آپ سردار تھے مکہ کے، منڈیاں بند ہو گئیں، سب کچھ بند ہو گیا، اور جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، یہ حصہ جب میں پڑھتا ہوں نا، تقریر میں سناتا ہوں، میرا دل ہل جاتا ہے خدا کی قسم۔ جب حضرت ابو عبد المطلب کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں نے دیکھا ایک 8 سال کا بچہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے چپٹ چپٹ کے رو رہا تھا۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، دین باتوں سے نہیں پھیلا ہے، دین قربانیوں سے پھیلا ہے۔ آپ میرے آقا کی زندگی دیکھو۔ کمیٹی والوں، جلسے صرف رسم کے لیے مت کرو، جلسے کرتے ہو تو بدلاؤ بھی آنا چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ خالی میری تقریر سے، قاری اقبال صاحب کی تقریر سے یا علماء کی تقریر سے بدلاؤ کما حقہ نہیں آئے گا، لیکن کروڑ و حصوں کے ایک حصے میں بھی اگر بدلاؤ آ گیا تو ہم یہ سمجھیں گے کم سے کم کچھ تو ہم نے کوشش کی، اور کوشش کو کامیاب کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ دین میرے بھائیوں بڑی مصیبتوں سے پھیلا ہے، خدا کی قسم بڑی مصیبتوں سے پھیلا ہے۔ ہم لوگ تو دیکھو مسجد میں نہ کوئی بندوق لے کے بیٹھا ہے، نہ کوئی ہم کو فورس کرتا ہے کہ تم نماز پڑھو گے تمہیں مرڈر کر دیں گے، کچھ نہیں۔ ہمارے ہندو سماج کے لوگ